بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زاہدہ شاکر، آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ سید علی گیلانی کا انتقال، وزیر اعظم عمران خان کا 3 روزہ سوگ اور پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ سید علی نے ساری عمر کشمیریوں کے لیے جد و جہد کی، قابض بھارتی انتظامیہ کی قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں اور پرعزم رہے۔ ان کی جرأت مندانہ جد و جہد پر سلام پیش کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو اور اس کے علاوہ بھی سیاسی شخصیات نے اظہار افسوس کیا۔ قابض بھارتی سرکاری گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آئی۔ قابض بھارتی فوج نے علی گیلانی کا جسد خاک کی تحویل میں لے لیا اور نامعلوم افراد پر تدفین کر دی۔ کشمیریوں کو تدفین میں شرکت سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں کرفیو لگا دیا اور انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل کر دی۔ حیدرپور جانے والے پر قابض فوج نے تشدد بھی کیا۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ۔ کرونا کی ایک اور نئی قسم MU سامنے آ گئی۔ دنیا بھر میں پھیلی عالمی وبا کرونا وائرس کی ایک اور نئی قسم MU ظاہر ہو گئی۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق عالمی ادارہ WHO نے نئی قسم MU وائرس کو 30 اگست سے اپنی واچ لسٹ میں شامل کر لیا۔ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ۔ سندھ کے بعد پنجاب بھر میں بھی کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ پنجاب بھر میں کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.65% ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا سے مزید 79 افراد انتقال کر گئے اور 4103 نئے مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ خطرے کے باوجود برطانیہ نے افغان شہریوں کو حملے کی جگہ پر جمع ہونے کی ہدایت جاری کی۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے سے پہلے ہی برطانیہ اور امریکہ کو حملے کے خطرات کا علم تھا۔ اس کے باوجود برطانوی سفارت خانے نے انخلاء کے خواہش مند افغان شہریوں کو ایئرپورٹ کے ایبے گیٹ پر جمع ہونے کی ہدایت کی تھی۔ بارشوں کے بعد ملک میں پانی کے ذخائر میں اضافہ۔ وزیر اعظم نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خراب صورتحال کے باوجود بھی الحمدللہ تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا ہے۔ یہ زراعت اور ہائیڈل جنریشن کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ سندھ کے کئی علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.